بسم اللہ الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو اپنی رحمت سے خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے خا سے۔ پہلی لائن جو ہے قاعدے کی ہم نے کل پڑھ لی تھی۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا جو ہے نا بہت حکمت والی ہے، بہت زیادہ اجر والی ہے۔ اگر آپ کو کسی کام میں مشکل ہو رہی ہے، کوئی کام آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی کام آپ سے ہو نہیں رہا، تو آپ نے جو ہے نا اس دعا کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ کو لیسن یاد نہیں ہو رہا ہے، تو آپ یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا کام جو لیسن ہے وہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ ویلکم بیک ٹو آور کلاس۔ کل ہم نے جو کلاس کی تھی اس میں تھا پہلا الف سے لے کر ہا تک کے مخارج، اور آج کے جو ہمارا لیسن ہے خا سے لے کر سین تک کے مخارج۔ قرآن پاک کو تجوید کسی کے ساتھ پڑھنا جو ہے نا قرآن پاک کا حق ہے۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پراپر طریقے سے پڑھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، نبی کرام کا بھی یہ فرمان ہے کہ قرآن پاک کو اس کے پراپر طریقے کے ساتھ پراپر انداز سے پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن پاک پڑھنے کی، قرآن پاک سمجھنے اور سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ تو کلاس شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جو اگلا لیسن ہے وہ ہے خا۔ خا خا ٹھیک ہے نا۔ خا کا جو مخرج ہے حلق کے اوپر والے حصے سے خا کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ رائٹ ڈاؤن کر لیں، خا کا مخرج کیا ہے؟ خا کا مخرج ہے حلق کا اوپر والا حصہ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حلق کیا ہے؟ حلق گلے کو کہتے ہیں۔ گلا کا جو ہمارے زبان منہ کو کھول کے شیشے میں دیکھیں تو جہاں پہ جو کوا جسے کہا جاتا ہے ایک بوٹی سی لٹکی ہوئی نظر آتی ہے، وہاں سے حلق شروع ہوتا ہے، اور اس جگہ سے جب ہماری آواز نکلتی ہے وہ حلق کا پہلا حصہ ہے، اور خا کی ادائیگی اسی حصہ سے کی جاتی ہے۔ خا کی ادائیگی حلق کے پہلے حصہ سے کی جاتی ہے۔ حلق کا پہلا حصہ خا کا مخرج ہے۔ خا دو حروف کا مجموعہ ہے، خا اور الف۔ خا کو ادا کرتے وقت آواز بالکل اسٹریٹ ہو، سیدھی ہو، اور کوئی بھی خم محسوس نہ ہو۔ خا کی ادائیگی کرتے وقت خرناٹے کی آواز محسوس ہونی چاہیے، خرناٹا ہونا چاہیے گلے میں۔ خا 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 جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ ایسے حروف جن کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں۔ خا کا مخرج حلق کا اوپر والا حصہ، یہ دو حروف کا مجموعہ ہے، اور خا کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دال، دس ون دال۔ تو دال کا جو مخرج ہے وہ ہے تا جیسا، جو تا کا مخرج ہے ویسا ہی دال کا مخرج ہے، یعنی کہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ کو لگے۔ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ کو لگے تو دال کا مخرج ادا ہوگا۔ دال، میرے ساتھ پڑھے، دال دال۔ دال کو 2 سے 2.5 الف کے برابر ہم نے لمبا کرنا ہے۔ 2 سے 2.5 الف مینز کے 4 سے 5 سیکنڈ کے لیے ہم نے دال کو لمبا کرنا ہے، اور دال 3 حروف کا مجموعہ ہے، دال، الف اور لام۔ دال 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ذال۔
ذال جو ہے حروف لیساویہ میں سے ہے، اس کو نرمی سے ادا کریں گے، نہ ہی سختی سے ادا کرنا ہے ہم نے اس کو، نہ ہی ہم نے اس میں جو ہے نا وہ جھکاؤ لے کے آنا ہے، اس کو بلکہ نرمی سے ادا کرنا ہے۔ ذال جیسا سا کا مخرج ہے سیم وہی ذال کا مخرج ہے، یعنی کہ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے کو لگے۔ ذال ذال میرے ساتھ ذال کی ادائیگی کیجیے۔ ذال ذال کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے کو لگے تو ذال کی ادائیگی ہوگی۔ ذال نرمی سے ادا کیے جانے والا حرف یعنی حروف لیساویہ میں سے ہے۔ ذال کو 2 سے 2.5 الف کے برابر یعنی 4 سے 5 حرکات یعنی سیکنڈ 4 سے 5 سیکنڈ کے برابر لمبا کرنا ہے، اور ذال 3 حروف کا مجموعہ ہے، ذال، الف اور لام۔ ایک بار پھر ہم اس کی دہرا لیتے ہیں۔ ذال کا مخرج زبان کا سرا اوپر کے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے، ذال کو 2 سے 2.5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اور ذال 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ واقعی تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں اور پراپر طریقے سے تو مخارج کو لکھ لیں اور پھر ان کو یاد کریں۔ مخارج اگر آپ کے مخارج درست نہیں ہوں گے، آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، آپ قرآن پاک کو اس کے صحیح طریقے سے صحیح تجوید کے ساتھ ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے را۔ را جو ہے وہ اس کا مخرج زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصہ کو لگے۔ زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کی جڑ، میرے ساتھ جو میں بول رہی ہوں اس کے اوپر فوکس کریں کہ زبان کا کنارہ ہے، اوپر کے دانت ہیں اور دانتوں کی جڑ ہے، اور تالو کی جانب ہے، جو دانتوں کی جڑ ہے تالو کی جانب والے حصے کے لگے گی۔ زبان کا کنارہ اوپر والے دانت ہیں، ان کی جڑ ہے، تالو کی جانب والے حصے کو لگے گی تو را کی ادائیگی کی جائے گی۔ را کو 1 الف کے برابر ہم نے لمبا کرنا ہے، اور را 2 حروف کا مجموعہ ہے۔ ایک بار پھر سے اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصہ کو لگے گا تو را کا مخرج ادا ہوگا۔ را 2 حروف کا مجموعہ ہے اور را کو 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے زا۔ زا سختی سے ادا کیے جانے والے حروف یعنی حروف صفیریہ میں سے ہے۔ زا کی خاصیت یہ ہے کہ سختی سے ادا کیا جائے گا اور حروف صفیریہ میں سے ہے۔ زا کا مخرج زبان کی نوک اوپر کے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے گی تو زا کا مخرج ادا کیا جائے گا۔ زا 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اور یہ 2 حروف زا اور الف 2 حروف کا مجموعہ ہے۔ آج کا لیسن ہمارا یہاں تک ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری کلاسز لینی ہے، کمنٹ میں آپ کو آنسر نہیں دیا جا رہا تو آپ ڈسکرپشن سے ہمارا نمبر لے لیجئے، آپ واٹس ایپ کیجئے اور ہم سے اپنے کوسچن کا آنسر لے لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی 1 to 1 کلاسز لینا چاہتا ہے، آن لائن تجوید کے ساتھ پڑھانا چاہتا ہے کوئی بھی فیمیل، کوئی بھی بچہ، تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو کلاسز کنڈکٹ کروائی جائیں گی۔ کلاسز کی جو ڈیوریشن ہے وہ 30 to 40 منٹ ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے اسٹوڈنٹس کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے پراپر تجوید کے ساتھ، اور اس کے علاوہ کلمے، نمازیں، دعائیں اور بہت سے جو ہے نا بچے کی اعلیٰ قسم کی جو ہے دینی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔
کلاس اینڈ کرتے ہیں اور اینڈنگ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کلاس جو ہے آپ شروع کریں، شروع والی دعا اور اینڈ والی دعا لازمی پڑھیے۔ اس سے جو ہے کلام پاک میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتے ہیں۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔